اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. علم رجال میں ہماری گفتگو چل رہی تھی ان شبہات یا اعتراضات کے بارے میں جو بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ علم رجال کی ضرورت نہیں ہے. اس کیس میں جو احتمال یعنی شبہ وغیرہ پیش کرتے ہیں یا اعتراض پیش کرتے ہیں وہ ہماری گفتگو اس میں چل رہی تھی اور تقریباً ہم نے 4 کو پڑھ لیا ہے. 4 اعتراضات یا اشکال یا 4 وجوہات کو کہ علم رجال کی ضرورت نہیں ہے پڑھا ہے. آج 5واں ہم پڑھتے ہیں. 5واں ہے توہین مومن. کہ علم رجال پڑھنے سے آپ علم رجال پڑھیں گے پڑھائیں گے تو یہ مومن کی توہین ہے. آپ مومن کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں, صحیح, آپ مومن کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں, حالانکہ قرآن کریم نے بھی مثلا جو ہے وہ مومن کے بارے میں کہاں ہم کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہر جگہ کہ مومن کی چھان بین ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فاسق خبر لے کے آئے تو چھان بین کرو. مومن لائے تو اس کا مطلب مفہوم یہ ہوا کہ ضرورت نہیں ہے. مثلا تو اگر وہ مومن ہے, صرف زبانی مومن نہیں بلکہ مومن ہے, تو پھر تو اس کے بارے میں چھان بین کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھان بین کی ضرورت ہے خبروں میں. یعنی جب خبر جو ہے فاسق لے کے آئے چھان بین کرو, تو ہم مومن کی اور فاسق کی خبر میں چھان بین کب کر رہے ہیں؟ جب پہلے ہم ان کے بارے میں چھان بین کر لیں گے مومن تھا یا فاسق تھا, اور ہماری چھان بین اس کی خبر ہے تو بعد میں پہلے اس کے بارے میں تو ہے کہ مومن ہے یا نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ کے توہین مومن ہے. توہین مومن تو جب ہو جب ہمارے نزدیک مومن ثابت ہو گیا اور پھر ہم چھان بین کریں چلیے آپ کے مان لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وقت توہین ہو. لیکن جب ابھی تو ہم یہی تو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, چھان بین کا مطلب یہی تو ہے کہ یہ شخص کیسا تھا, یہی تو چھان بین کرتے ہیں. وہ مومن تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, عادل تھا, نہیں تھا, اسی کی بات تو کر رہے ہیں. یعنی مومن کا مرحلہ جب ثابت ہو جائے گا تو یہ اس کے بعد معاملہ آئے گا کہ ہمیں کرنی ہے نہیں کرنی ہے اس کی خبر میں, اس کی خبر میں ہمیں چھان بین کرنی ہے نہیں کرنی, اس وقت ہوگا. پہلے اس کا ایمان تو ثابت ہو کہ راوی کون تھا. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ چھان بین کے ذریعے. یہ مومن تھا یا نہیں تھا, یہ فاسق تھا یا نہیں تھا, یہ فاجر, یہ چھان بین سے تو ثابت ہوگا. یعنی خود ایمان اس کا کیسے ثابت ہوگا؟ چھان بین سے, تحقیق سے. وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ علم رجال کے ذریعے سے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ توہین مومن ہے. ایک خیال یہ بھی ہے کہ راویوں کے حالات پر تبصرہ کرنا ایک طرح کی غیبت اور توہین مومن ہے. یعنی راویوں کے حالات پر آپ تبصرہ کریں تو یہ توہین ہے مومن ہے, اور غیبت کی طریقے سے ہے, غیبت ہے, یہ غیبت. لہٰذا اس علم کا دروازہ بند کر دینا چاہیے, حاجت نہیں ہے, کیونکہ اس میں مومنین کی توہین ہوتی ہے. یار بندے خدا مومن اسی کے ذریعے ثابت ہوگا کہ اب ایک آدمی بقول, ابھی کل آپ نے بات کہی مثلا وہ معترض ہی کہ 1000 سال پہلے انسان کا ہم کیسے پتہ چلا سکتے ہیں کہ وہ کیسا تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ تو ہم نے بتا دیا کیسے پتہ چلا سکتے ہیں. آپ چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے, وہ ہم نے کل ثابت کیا کہ کیوں نہیں چلا سکتے. اس طرح تو پھر پورا دین مسئلہ دین کا درہم بھرم ہو جائے گا کہ اگر آپ 1000 سال پہلے انسان کا پتہ نہیں چلا سکتے تو 1400 سال پہلے والا کیسے پتہ چلاؤ گے کون صحیح تھا کون غلط تھا, کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا, کون کیسا تھا, کیسے ثابت کرو گے پھر جو ہے. اور اگر تم 1400 سال پہلے والے کا پتہ چلا سکتے ہو تو بطریقے اولا 1000 سال پہلے والے کا پتہ چلا سکتے ہو. صحیح, یہ تو بات ہو چکی. اب بات یہ ہے کہ کیسے مثلا جو ہے وہ مومن کی توہین ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی تو کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے غیر مومن کون ہے. وہ پتہ علم رجال ہی سے تو چلے گا, ورنہ کیسے پتہ چلے گا کہ مومن تھا یا غیر مومن تھا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا اس علم کا دروازہ بند کر دینا چاہیے. لیکن اس کا بھی واضح جواب یہ ہے کہ اس طرح کی توہین کا خود اسلام نے حکم دیا ہے. اگر یہ توہین آپ مان رہے ہیں تو اسلام نے اس توہین کا حکم دیا ہے, اس کے بارے میں کہا ہے. جی
تو ہم اپنے توہمات کو مذہب پر کس طرح حاکم بنا سکتے ہیں؟ یعنی یہ ہم اس وہم کر کے بیٹھ جائیں کہ توہین مومن ہے، تو جب اسلام خود کہہ رہا ہے چھان بین کرو، تو پھر ہم جو ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اپنے توہمات کو، اپنے وہم کو ہم اسلام پہ مقدم کر دیں، قرآن پہ مقدم کر دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ جب تم پہ فاسق خبر لے کے آئے تو اسلام نے عدالتوں میں ہر شخص کو حق دیا ہے کہ اپنے خلاف گواہی دینے والی کی عدالت کو چیلنج کرے. صحیح؟ یعنی جو انسان عدالت میں ہے، کیس چل رہا ہے اس کے اوپر، صحیح، اور کوئی انسان آ کے خلاف گواہی دے دے میرے، تو کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں چھان بین کراؤں کہ یہ شخص ہے کیسا، جھوٹا ہے، سچا ہے، غلط ہے، صحیح ہے نہیں ہے؟ آپ کی مجھے حق ہے جو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، یہ آ کے میرے خلاف گواہی دے رہا ہے تو اس کے بارے میں چھان بین ہو سکتی ہے، میں چھان بین کر سکتا ہوں. کس نے منع کیا؟ اسلام نے عدالتوں میں ہر شخص کو حق دیا ہے کہ اپنے خلاف گواہی دینے والے کی عدالت کو چیلنج کرے، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ کام فریق مخالف کا عیب بیان کیے بغیر ممکن نہیں ہے. بھائی جو فریق مخالف ہے، جو ہمارا مخالف گروہ ہے، اب اس کی عیب کیسے تلاش ہوگا؟ اس کا جو ہے عدالت کیسے اس کے بارے میں صحیح غلط کا فیصلہ ہوگا؟ اس کے بارے میں جستجو کریں گے، تحقیق کریں گے، جبھی تو پتہ چلے گا ہمیں. تو یہاں منع کیا ہے کہ بھائی آپ کے خلاف آج گواہی دے جائے کوئی انسان اور آپ اس کے بارے میں مثلا یہ چھان بین نہ کریں کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، اس کا کردار اخلاق کیا ہے. نہیں، آپ چین سے بیٹھ جائیں گے، خاموشی سے قبول کر لیں گے. تو اس کے حق کو یہ کام فریق مخالف کا عیب بیان کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو کیا اس حق کو سلب کر لیا جائے کہ اس طرح مومن کی توہین ہو جاتی ہے؟ اس طرح مومن کی توہین ہو جاتی ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وسلم، تو اب وہ کچھ بھی کرتا پھرے، وہ مومن ہو گیا بس. حتیٰ علم اللہ کہہ دیا مومن ہو گیا، اسے ضرورت نہیں ہے، اب اس کے بارے میں آپ اف نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بولیں گے. ہو سکتا ہے کلمہ اس کی زبان پر ہو، صرف دل کے اندر ہو ہی نہ کر لو، تو آپ کیا کہیں گے؟ پورے قرآن کریم میں کتنے مقامات پر منافقین کی توہین ہے، کتنے مقامات پر منافقین کو جو ہے مذمت کی گئی ہے، کتنے مقام پہ منافقین کی جو ہے وہ حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے. تو کلمہ تو وہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی کہہ رہے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ پر، اللہ عز و جل پر ایمان لے آئے. تو پھر قرآن نے ان کی توہین کیوں کی؟ قرآن کیوں ان کی مثلا جو ہے وہ عیوب کو بیان کر رہا ہے، ان کے حقائق کو بیان، ان کی اصل کھول رہا ہے قرآن کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں میرے حبیب تو کیا کہتے ہیں؟ انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. ولکن المنافقین لکاذبون، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں. آپ بتائیے. تو قرآن نے جو ہے وہ صراحتاً اللہ عز و جل کھل کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ، جبکہ وہ لا الہ الا اللہ، یعنی وہ ایسے، وہ کوئی کافر نہیں تھے جو ایسی باتیں کرتے تھے نبی کے پاس آ کے. اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تھے، وہ یہ کافر کہتے تھے، اپنے آپ کو مومن ہی کہتے تھے، وہ مسلمان ہی کہتے تھے کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، نبی پر ایمان لے آئے. صحیح، یعنی قرآن ان کا واقعہ نقل کر رہا ہے، قرآن کی بات کو نقل کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ کچھ اور کہتے ہیں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے. وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو پھر اللہ نے ان کی پول کیوں کھولی؟ اللہ نے ان کو جو ہے وہ دودھ کو دودھ، پانی کے پانی کیوں کر دیا؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان کی توہین کرے، مثلا جو ہے وہ ان کے بارے میں بیان کرے؟ جو آدمی اللہ کو اللہ مان رہا ہے، نبی کو نبی کہہ رہا ہے، بس کہہ رہا ہے کافی ہے، زبان سے کہہ رہا ہے کافی ہے. تو اللہ تو جانتے ہوئے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ دل میں اس کے کیا چل رہا ہے، تو ہم تو نہیں جانتے، تو لہٰذا ہم تحقیق کر سکتے ہیں. اللہ تو جانتا ہے کہ دل میں کس کے کیا چل رہا ہے، اور یہ دل میں اس کے وہی ہے جو زبان پہ ہے، یہ دل میں الگ ہے، زبان پہ الگ ہے اور دل پہ الگ، دل میں الگ ہے. تو اللہ تو جانتا ہے، تو اس نے فوراً جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹے ہے. اور جھوٹا کہنا تو اس میں اللہ کی سنت ہے. غلط کو غلط کہنا، یعنی اللہ چاہتا ہے جب اللہ نے یعنی یہ ہے تو، لیکن ہم تو نہیں جانتے نا کہ کون دل میں کیا لے رہا ہے. تو ہمیں
کیسے پتہ چلے؟ ہم اس کے ایک جملے سے یا 2 کلمے سے یا 4 کلموں سے یا ایک عمل سے ہم پتہ نہیں لگا سکتے کہ آدمی جو ہے وہ کیسا ہے، بلکہ ہمیں تحقیق ہی کرنی ہوگی اس کے بارے میں کہ اس کا کردار یا اس کا اخلاق کیا ہے۔ تو مثلا یہ کیا ہے کوئی توہین مومن ہے، تو ظاہر ہے توہین مومن ہر جگہ توہین مومن نہیں ہے۔ پہلی بات تو جو جستجو ہے وہ اسی کے بارے میں کہ مومن ہے نہیں ہے، یہی تو گفتگو چل رہی ہے، یہی تو بات ہے۔ توہین مومن جب ہوگی پہلی بات تو اس کا ایمان ثابت ہو، چلے مان لیا، اس کے علاوہ ایمان ثابت بھی ہو گیا، تب بھی اگر انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تک کہہ رہا ہے لیکن وہ اجلنا اللہ جمیعا مثلا شراب پیتا ہے، اور ایک انسان ہمارے پاس آئے اور آگے کہے کہ مولانا ہمیں بتائیے فلاں انسان کے بارے میں کیسا ہے، ہم اپنی بیٹی کا عقد اس سے کرنا چاہتے ہیں، رشتہ آیا ہے، آپ بتائیے کیسا ہے، تو میرا فریضہ کیا ہے کہ ڈبو دوں؟ غلط یعنی اس کو کہ اس مومن کی توہین نہ ہو جائے، اس قوم کی ایک بچی کو یعنی جو ہے وہ غلط کے حوالے کر دیا جائے، یا کوئی لڑکا کے والد آتا ہے کہتا ہے ہمیں فلاں لڑکی سے اپنے بیٹے کا عقد کرنا ہے، آپ کا کیا رائے ہے، آپ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں، وہ آپ کے قریب رہتے ہیں یا آپ جانتے ہیں، امید ہے کہ آپ سے یہ مشورہ دیں گے، تو ہم سے مشورہ کرنے آیا ہے، تو ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اسے صحیح مشورہ دیں۔ کیا کریں؟ ہم صحیح مشورہ دیں، ہم غلط یعنی ایک اچھے انسان کو غلط کے حوالے نہ کر دیں۔ نسلوں کا مسئلہ ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتا ہے، تو یعنی یہاں پر یہ توہین مومن نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بتائیں کہ نہیں دیکھیے وہ آدمی اچھا نہیں ہے، اجلنا اللہ جمیعا، وہ تو شرابی ہے مثلا، تو اب بتانا پڑے گا، بتانا چاہیے آپ کو، اور ہم کہتے نہیں وہ تو بہت اچھا انسان ہے، ارے کیا کہنے، تہجد گزار ہے، تو جو ہے جماعت کا پابند ہے، تو جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ ایسا ہے تو ویسا ہے، نہیں، بلکہ شریعت کہتی ہے آپ صحیح مشورہ دیجیے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ مشورہ کرنا آیا آپ سے، صحیح مشورہ دیجیے، غلط رائے نہ دے دیجیے آپ جو ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک اچھا انسان غلط کی چنگل میں پھنس جائے، ایسا نہ کریں، صحیح۔ تو یہ کوئی ہم سے کہنے آئے مولانا میں فلاں انسان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں، پارٹنرشپ میں مشترکہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، 50 لاکھ روپے لگانے ہیں مثلا، میں جانتا ہوں کہ وہ غلط انسان ہے، چیٹر ہے، تو میرا فرض کیا بنتا ہے، شرعی اور عقلی دونوں، کیا فرض بنتا ہے کہ اس مومن کی توہین بچاؤں یا اس مومن کے 50 لاکھ بچاؤں؟ بھائی مومن کی توہین تو جب ہو کہ جب وہ انسان مطلب بھائی یہ انسان مشورہ لینے آ رہا ہے، تو میرا فرض ہے مشورہ صحیح دوں میں، کیونکہ مشورہ کرنے کے لیے آیا ہے، مجھ سے مشورہ لینے آیا ہے کہ فلاں انسان کو آپ جانتے ہیں، آپ بتائیے میں اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو اب میں کہہ دوں ہاں کر لیجیے بہت اچھا انسان ہے، نہیں، بلکہ میرا فرض بتاؤں دیکھیے صاحب وہ انسان اس طرح کا ہے، باقی آپ کو اختیار ہے، آپ کریں یا مت کریں، لیکن میرا مشورہ اپنا یہ ہے کہ نہ کریں، کیونکہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، آپ کو برباد کر سکتا ہے، ڈبو سکتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں، حتیٰ کہ کلمہ یعنی مومن، حتیٰ کہ استغفر اللہ، نماز میں ٹائم سے پہنچیں گے، صحیح ہے، ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ زبان پہ جاری رہے گا، اور جب مسئلہ آئے گا معاملات کا تو خراب کر دیں گے، لوٹ لیں گے، ان کی حقیقت جب ظاہر ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کاموں میں اسلام نے منع نہیں کیا، یعنی کہ ایک انسان کا نقصان ہے تو اسلام نے منع نہیں کیا صحیح مشورہ دینے کو، یہاں توہین نہیں ہے، اور سب مانتے ہیں اس بات کو۔ اگر ایک انسان کی مثلا جو ہے زندگی کا مسئلہ ہے منسلک ہونے کا، تو کوئی نہیں کہتا کہ ہاں غلط مشورہ صحیح ہے، بلکہ یہی کہیں گے سب کہ صحیح مشورہ ہونا چاہیے، حقیقت بیان ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مشورے کے لیے آیا ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی کا مسئلہ ہو، ایک انسان کی تجارت کا مسئلہ ہو، تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں صحیح مشورہ دیجیے، صحیح بتائیے کہ کون کیسا ہے، اور جہاں مذہب کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، روایت کا مسئلہ ہو، حکم کا مسئلہ ہو، وہاں غلط لوگوں کی پیروی کر لیں، ان کے بارے میں تحقیق نہ کریں، یا ان کے بارے میں صحیح بتانا جو ہے وہ مسئلہ توہین مومن ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہ شرع قبول کرتی ہے نہ عقل قبول کرتی ہے کہ توہین مومن ہے، آپ جو ہے نہیں غلط انسان کی روایت پہ عمل کر لیں، غلط روایت پہ عمل کر لیں، جھوٹے کی بات مان لیں، صرف اس بنا پر کہ وہ مثلا اپنا آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، صرف اس بنا پر کہ وہ مومن ظاہر کرتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، اور اس کے بعد وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے، شراب پیتے ہیں، نہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، صحیح، تو اب کیا ان کو جو ہے وہ ان کو عیوب بتانا کسی ایسے انسان کو جو ان کو چنگل میں پھنس سکتا ہو،
مثلا جو ہے وہ عیب وہ توہین مومن ہے، ایسا نہیں، بلکہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ جو مشورہ آپ سے لینے آیا اسے آپ صحیح مشورہ دیجیے۔ دوسرے مقام پر اسلام نے مشورہ دینے والے کے حق قرار دیا ہے کہ جس کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا ہے اس کے عیب کو بیان کر دیا جائے اور انسان کو دھوکے میں نہ رکھا جائے، تو کیا اس طرح توہین مومن کا خیال نہیں پیدا ہوگا؟ بات صرف یہ ہے کہ اسلام جملہ اخلاقیات کو اصلاح معاشرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، لہذا اگر اخلاقیات ہی سے معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہے یا مذہب تباہی کے گھاٹ اتر رہا ہے تو اخلاقی قدریں تبدیل ہو جائیں گی اور انسان کو مذہبی مفادات کو دیگر اجتماعی مفادات پر مقدم رکھنا پڑے گا۔ یعنی اگر مذہب پامال ہو رہا ہو اخلاقیات کی وجہ سے کہ اخلاقیات کو مقدم رکھے، فلاں کی غیبت نہ ہو جائے، فلاں کی برائی نہ ہو جائے، فلاں کی عیب جوئی نہ ہو جائے، اور اس پہ وجہ سے مذہب پامال ہو رہا ہو، تو یہاں پر ان اخلاقیات کی ہمیں حاجت نہیں ہے، بلکہ ہمیں مذہب کو بچانا ہے، حقیقت اور حق کو بچانا ہے۔ یہ وہاں ہے جہاں انسان کے عام حالات ہیں، عام مسئلے ہیں کہ بھائی کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی برائی نہ کیجیے، صحیح، کسی کی توہین نہ کیجیے۔ تو توہین وہاں ہے جہاں توہین ہوتی ہو، یہاں تو ہم حق کی تلاش کر رہے ہیں، ہم توہین تھوڑے کر رہے ہیں، ہمارا مقصد اس کی پرسنل زندگی تھوڑی ہے، ہمارا مقصد تو روایت میں تحقیق کرنا ہے۔ بہرحال لہٰذا یہ سب مغالطے ہیں اور جس سے مثلاً جو ہے وہ لوگوں کو حقائق تک پہنچنے سے یعنی محروم کرنے کی کوشش ہے اور کی جاتی رہی ہے اور کی جا رہی ہے یا کی جاتی ہے کہ تاکہ لوگ حقائق تک نہ پہنچ سکیں، اور صرف یہ اس طرح کے بہانے بنا کر چاہے روایت غلط ہے صحیح ہے اس کو اپنا نمونہ بنا لے روایت کو، تو اس پر عمل کرنے کے لیے مثلاً جو ہے وہ قبول کر لیا جائے عمل کے لیے، حالانکہ عقل و شعور و منطق اور شریعت اور فقہ اور علم یہی ہے کہ آپ جب کسی سے روایت سنیں تو اس کے بارے میں غور کریں، دیکھیں کہ یہ آدمی کس طرح کا تھا، کیسا تھا، کیا خیالات رکھتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔